جس امت کی لڑکی رات کے 2-2 بجے تک فیس بک پہ بزی رہے گی، بھلا کیسے امت کے رہبر بنیں گے؟ جس قوم کا نوجوان رات کے 3-3 بجے تک انسٹاگرام پہ بزی ہوگا، بھلا یہ کس قوم کا ڈاکٹر بنے گا؟ کس طرح یہ اس جنریشنز کے بہترین انسان بنیں گے؟ ہم صاحب انا ہے، ہمیں تنگ نہ کیجئے، مغرور بے وفا ہے، ہمیں تنگ نہ کیجئے، ہم کون ہے کہاں ہے اسے بھول جائیے، جیسے بھی ہے جہاں ہے ہمیں تنگ نہ کیجئے، بہتر ہے ہم سے دور رہے صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہے ہمیں تنگ نہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی ابھی گہرائیوں سے چیف جسٹس صاحب کا اظہار تشکر پیش کرتا ہوں، اور ایس ڈی ایم صاحب کا، اور جو بریگیڈر صاحب یہاں پہ ہے، جو معزز سامعین ہے، اور سامنے جو بھی ہے، یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ تو میں سب کا اظہار تشکر پیش کرتا ہوں۔ مجھے خان صاحب بڑگام سے یہاں تک تشریف لانا پڑا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے جو ہے آج یہاں پہ تھوڑا موقع مل رہا ہے۔ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میں بہت سارے جگہوں پہ میرے اسپیچ ہوتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، یہاں پہ ہو، تو میں مختصراً جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، 2 موٹیویشنل سٹوریز بتا کے، تاکہ آپ کو جو ہے اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو میرا جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے کہ سوسائیڈل کیسز جو ہے یہ بڑھ کیوں رہے ہیں، اور ان کا روک تھام کیا ہو سکتا ہے، کیا ریزنز ہے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک ریسرچرز کی سٹڈی ہے، جہاں تک میری سٹڈی ہے، 3 مین ریزنز ہے جو سب سے زیادہ ابھی سوسائیڈل انسیڈنٹس کشمیر میں بڑھ رہے ہیں۔ پہلا ریزن ہے انسان بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ دوسرا ریزن ہے انسان بہت زیادہ فون ایڈکٹڈ بن چکا ہے۔ تیسرا ریزن ہے انسان بہت زیادہ اخلاقیات کی تعلیم سے دور ہے، نالج سے دور ہے، ایتھکس سے دور ہے۔ سب سے پہلی بات، زندگی میں تنہائی کوئی مقصد ہی نہیں رکھتی۔ ایک بہترین چیز مولانا رومی فرمایا کرتے تھے، جتنی پاک تمہاری سوچ ہوگی اتنی پاک تمہاری روح ہوگی۔ تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ٹف سچویشنز کو فیس کرنا پڑے گا۔ ٹف ٹائمز نیور لاس بٹ ٹف پیپل ڈو۔ کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں کردار ہو، جن کی زندگیوں میں علم کے ساتھ محبت ہو، جن کی زندگیوں میں ویژنز ہو۔ جس انسان کا ویژن نہیں ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس علم کے تلاطم نہیں ہے وہ زندگی میں کوئی بھی مراتب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ٹف سچویشنز کو فیس کرنا پڑے گا۔ ریسرچ کہتی ہے ایک انسان دن میں 2672 ٹائمز فون کو ٹچ کرتا ہے، آن آف آن آف آن آف۔ کووڈ کے بعد ایک انڈین کا سکرین ٹائم 8 آورز پر ڈے ہو گیا ہے، تو بھلا یہ والدین کے ساتھ کب وقت دے گا؟ یہ بابا کے پاس کب بیٹھے گا؟ یہ ماں کے پاس کب بیٹھے گا؟ یہ کتابوں کے ساتھ کب بیٹھے گا؟ یہ دوستوں کے ساتھ کب بیٹھے گا؟ جس جوان کو تنہائی پسند ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے یہ کیا کر رہا ہے اس کا ہمیں نظریہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان اس وقت علم سے دور ہوتا جا رہا ہے، کتابوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم ساری چیزیں موبائل فونز پہ رکھیں گے، البرٹ آئنسٹائن کو کون پڑھے گا؟ پال فینڈلے کو کون پڑھے گا؟ پوپ جونز کو کون پڑھے گا؟ جان کیٹس کو کون پڑھے گا؟ امام قرطبی کو کون پڑھے گا؟ علامہ اقبال کو کون پڑھے گا؟ رومی کو کون پڑھے گا؟ ریڈولف ہیزرڈ کو کون پڑھے گا؟ کون کتابوں کی دنیا کو پڑھے گا؟ سب سے پہلے ریسرچ کہتی ہے انسان صبح نیند سے جب اٹھتا ہے سب سے پہلے یہ فون کی نوٹیفیکیشنز چیک کرتا ہے۔ ہمارا ڈوپامائن ریلیز ہو رہا ہے، ہمارا ڈوپامائن جتنا ریلیز ہوگا اتنا زیادہ ہم ایڈکٹڈ ہو جائیں گے اس کی طرف۔ تو خودکشیوں کے رجحان کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پہلی چیز، انسان جو ہے، جو جوان ابھی تنہا ہے، بھلا کیا کرے گا وہ والد جو بیچارہ ریڑا چلا رہا ہے؟ اس کے بچے کو بھی آج آئی فون چاہیے، اس کے بچے کو بھی آج وہ بڑی بڑی چیزیں چاہیے، کیونکہ معاشرے نے اس کو ایسا بنا دیا ہے۔ بھلا کیا کرے گی وہ ماں جس کے گھر میں جینے کا کوئی سورس ہی نہیں ہے؟ اس کی بیٹی بھی آج کل بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے، بھلا کس طرح سے یہ زندگی چلے گی؟ ہمارے معاشرے کو اسی طرح بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک معاشرے کے طبقے میں سب سے بہترین ذمہ دار اس کے وہ افراد ہوتے ہیں
जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा होता है, जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा होता है, जिन्हें अल्लाह ताला ने विजन से नवाजा होता है। हमारे पास तो विजन है ही नहीं, हम विजन कहां से लाए? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, अगर हमें डिप्रेशन से निकलना है, इंसान सिट्रस का घिरा हुआ इंसान है, हमें IQ लेवल पता है, लेकिन हमें EQ वाला बनना पड़ेगा। What's EQ? It's emotional intelligence, it's emotional quotient. साइकोलॉजी में इसे EQ इंटेलिजेंस कहते हैं। जब हमें प्रेशर रिलीज, जो भी हमें तकलीफें आए, हम जब उनको बर्दाश्त करने वाले बनेंगे, भला कोई भी तकलीफ है अपने भाई से शेयर करे, अपने भाई से शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपने वालिदैन से शेयर करे। एक बच्चे से कहा गया आप क्या बनना चाहते हो? उसने कहा काश में एक मोबाइल फोन होता। बेटा क्यों बनना चाहते हो? ना ही मेरे बाबा के पास टाइम है, ना ही मेरे माँ के पास टाइम है। कौन देता है वालिदैन में से वक्त अपने बच्चों को? जब बच्चों को वक्त नहीं दिया जाएगा, अंजामात बुरे होंगे, क्योंकि माशरा इनको वो दावत दे रहा है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बाहर जा रहे हैं तो हर तरफ से इसी चीज की दावत दी जा रही है, और जब ये बच्चा घर आता है, इसे इकोनॉमी प्रेशर है, इसे स्टडीज का प्रेशर है, इसे कोई और प्रेशर है, ये घर में तन्हा बैठ जाता है, लॉक करता है, अंदर ही अंदर फोन इसे कहां ले जा रहा है, कौन सी चीजें इसे कहां ले जा रही है, ये डिप्रेशन का शिकार होता है, इसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस अटैक करता है, इसे फैमिली स्ट्रेस अटैक करता है, इसे इमोशनल स्ट्रेस अटैक करता है। जब ये सारे स्ट्रेस इसके जहन में आ जाते हैं तो ये खुदकुशी का मुर्तकिब बन जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। That's why tough times never lost, but tough people do। हमारी जिंदगी में मसाइल आएंगे, परेशानियां आएंगी, बेशुमार चीजें आएंगी, लेकिन अहले दिल से ताल्लुक रखे, अहले इल्म से ताल्लुक रखे, उन इंसानों के साथ ताल्लुक रखे जो आपको बेहतरीन विजन्स देंगे। लास्ट में मैं आपसे ये मशवरा दे दूं, ये चीज, ये मोटिवेशन स्टोरी आपको दे दूं, ताकि हमारी जिंदगियों में चीजें तब्दील हो जाए। हम इस वक्त सबसे ज्यादा हमारा यूथ शिकार जो हो रहा है वो एंटी सोशल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इग्नोरेंट बने हैं, सबसे ज्यादा वायलेंट बन रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आजकल अटैक कर रही है हमारे ऊपर। भला हमारा सबसे ज्यादा जब हमारा 8-8 घंटा एक मोबाइल फोन पे गुजर गया, और पता नहीं जिस उम्मत का, जिस इंसान का, जिस कौम का नौजवान रात के 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम पे बिजी होगा, भला ये किस कौम का डॉक्टर बनेगा? जिस उम्मत की लड़की रात के 2-2 बजे तक फेसबुक पे बिजी रहेगी, भला कैसे उम्मत के रहबर बनेंगे? किस तरह ये इस जनरेशन के बेहतरीन इंसान बनेंगे? हमें बेहतरीन डॉक्टर्स बनना है। हर कोई IAS नहीं बन सकता, हर कोई KS नहीं बन सकता, हमें डॉक्टर भी बनना है, टीचर भी बनना है, साइकोलॉजिस्ट भी बनना है, वकील भी बनना है, एक बेहतरीन मुअल्लिम भी बनना है, काउंसलर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। सच लेता हूं, अल्लामा इकबाल फरमाया करते थे, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। जुनैदुल इस्लाम की तरफ से वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।